پہ ڈیپینڈنگ اپون ایریا پہ فال کرتی ہیں. یعنی اگر 19,013 ایکڑ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں, کسی عام آدمی کو بھی دے دیں اور اس کو بولیں کہ 19,013 ایکڑ لینڈ کو اگر ملٹیپلائی کر دیں, پاکستان اسٹیل مل کے پلانٹ کی بات نہیں کر رہا, پاکستان اسٹیل مل کے ایسٹس کی بات نہیں کر رہا, پاکستان اسٹیل مل کے جو اموویبل پراپرٹی پلانٹ مشینری اس کی بات نہیں کرتا, اس کے جو پروونسز میں جو آفس اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف لینڈ کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اصل مسئلہ پاکستان اسٹیل کی لینڈ ہے. 19,013 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو اس وقت بھی 19 خرب سے 24 خرب روپے بنتی ہے. اگر آپ 24 خرب روپے 19 خرب سے 24 خرب کا مطلب یہ ہے 19,013 کو ملٹیپلائی کریں 9 کروڑ سے 12.5 کروڑ کے درمیان ایوریج ہے, اس کو اگر ملٹیپلائی کریں تو منیمم ریٹ 19 خرب سے لے کر 19 خرب 40 ارب سے لے کر یہ 22 خرب سے 24 خرب روپے. چلے 20 خرب لگا لیتے ہیں. جی 20 خرب بھی لگاتے ہیں. اگر اوپن کوپریٹیو جائے تو اس کی اچھی ویلیو مل سکتی ہے. تو پاکستان کا قرضہ کتنا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا قرضہ تو اراؤنڈ 60 سے 70 ارب ڈالر ہے, 85 ارب ڈالر کہہ لیں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی. کہانی یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کے صرف یہ ایسٹس نہیں ہیں, پاکستان اسٹیل مل کی آئرن اور کی کانیں ہیں, پاکستان اسٹیل مل کی کلا کو کے اندر بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ وہاں 10,061 ایکڑ لینڈ جو پاکستان اسٹیل کی آئرن اور ریزروز کی کانیں ہیں. جھمپیر کے اندر 844 ایکڑ لائم سٹون ڈولومائٹ کی کانیں جو بلاسٹ فرنس میں کام آتا ہے. مکلی کے اندر 9,800 ایکڑ کی کانیں ہیں. یہ حکومت پاکستان اور پبلک فنڈ تھا جو پبلک کے پیسوں سے بنی, پبلک کے 17.56 ارب روپے سے ہی بنی, اس کا پیڈ اپ کیپٹل تھا. اور اس وقت اس کے اثاثوں کی مالیت جو کم از کم ہے, اگر اس کو فورینسک آڈٹ کے ذریعے آڈٹ کیا جائے تو پلانٹ کی جو انہوں نے ایوریج لگائی ہے $700 ملین وہ الگ ہے. لیکن اگر فیئر مارکیٹ ویلیو لگائی جائے تو زمین الگ ہے, پلانٹ الگ ہے, اور یہ مالیت پاکستان اسٹیل مل کی ایکچوئل مالیت, اس کی اسٹیل کارپس الگ ہے, پاکستان اسٹیل فیبریٹنگ کمپنی الگ ہے. یہ سب ڈکلیئر کی جا رہی ہیں کہ ٹوٹل لاس ہے. پاکستان اسٹیل مل کا قرضہ 229 ارب روپے ہے, جس کمپنی کے اثاثے 20 خرب سے لے کر 34 خرب روپے پہ فال کر رہے ہوں. اس کی بیلنس شیٹ میں یہ دکھایا جائے کہ فکس ایسٹ انوینٹری کا یہ حال ہو جو عوام کو پتہ ہی نہیں ہو, اور ایک پارٹی آ کے اس کی بولی لگا دے کہ جی آپ 1400 ایکڑ مجھے 32 ارب روپے دے دیں, تو اسٹیل یہ سوئی گیس بھی مذاق کر رہی ہے. یہ 43 بلین کی زمین مذاق نہیں کر رہی, اس کے پیچھے بڑا پیسہ لگا ہوگا, پیسہ لگا ہوگا نا, خرب سب کا کمیشن ہوگا اس میں. یہ 1400 ایکڑ زمین 1 خرب 40 ارب روپے سے اوپر کی بنتی ہے, جس کی 43 بلین روپیز بولی لگائی جا رہی ہے. پاکستان اسٹیل مل کا قرضہ 229 ارب روپے. اچھا چلیں ہم بات کرتے ہیں. جی اسٹیل مل جو نجکاری ہو رہی ہے وہ ٹوٹل کتنے میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے. 3 اگست. اچھا آڈینس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو کیس زیر سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور لیبر کورٹ میں, وہاں پر طارق منصور ایم کیو ایم جو امپلائیز یونین ہے یونائٹڈ ورکرز پاکستان, اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور گھنٹوں آرگیومنٹس کیے جا رہے ہیں اس کیس میں. طارق منصور کا یہ کہنا ہے کہ یہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے, یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگا, اور جو نجکاری کمیشن ہے یا انتظامیہ ہے وہ بضد ہے کہ جی نجکاری ہونی چاہیے چونکہ خسارے کے اندر ہے, اور اس کو بند کر کے ہی ملک کی سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے. بالکل الٹ موقف ہے طارق منصور کا جو انتظامیہ کے برخلاف. یہ آپ ہاں بتا رہے تھے آپ ٹوٹل. جی دیکھیں پاکستان اسٹیل مل کی جو کانیں ہیں, جو آئرن اور ریزروز ہیں, یہ ریزروز کیوں استعمال نہیں کیے جا رہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جون 2015 سے پاکستان اسٹیل مل کلوز ڈاؤن کہا جا رہا ہے. ایک عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کلوز خسارے میں 2008 کے اندر جس اسٹیل مل کے بینک اکاؤنٹس میں اگر 25 ارب روپے AGPR کی رپورٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے سامنے آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس ہیں, یہ میری رپورٹس نہیں ہیں, یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس ہیں, یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ اس اسٹیل مل کے اثاثے کی جو ہے یہ پروفیٹیبل تھی. اسی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے 2009-10 کی رپورٹ ہے, اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی نا. نہیں دیکھیں اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا. بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ وطن پارٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں 2016 میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا, اور پرائیویٹائزیشن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری اور لیڈ بائی 3 ممبر بینچ نے اس کو نل اینڈ وائٹ کیا, اور نل اینڈ وائٹ کی اس نے ڈیسیشن دی, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس کی ججمنٹ موجود ہے, میں آپ کو ججمنٹ دکھا سکتا ہوں. اچھا پھر یہ مافیا کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں نل اینڈ وائٹ ہے. اس کے بعد اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا شروع کیا. مشرف دور میں یہ پوری ریوائیو ہو گئی. 1998 میں بھی اس کو
ڈیفالٹ قرار دیا گیا, لیکن اس کے اندر پوٹینشیل تھا, مشرف دور میں اس کو ریوائو کیا گیا. پھر 2006 میں اس کو پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی گئی, سپریم کورٹ اس نے انٹروین کیا کہ فورینسک آڈٹ کے بغیر آپ نے انڈر ویلیویشن کی ہے, اور سٹی گروپ والی جو ویلیویشن پہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. پھر 2006 کی ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ کی, اور پھر اس کو دوبارہ ریوائو کیا جاتا ہے, پروفیٹیبل ہوتی ہے. پھر 2009-10 کے اندر دوبارہ اسکیم ہوتا ہے, 25 سے 30 ارب وہی پروفٹ لاس میں بدل جاتا ہے. پھر سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے, 15/2012 سپریم کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے, جو سپریم کورٹ اس میں سو موٹو نوٹس لی 15/2009 میں, اور سپریم کورٹ اس میں تعین کرتی ہے نیب کو اور انکوائری کی جو رپورٹس موجود ہیں, اور پی ایل ڈی 2012 میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد پھر 2015 میں گیس کے بل نہ دینے کی وجہ سے, سوئی گیس کی بل نہ دینے کی وجہ سے اچانک اس کا بلاسٹ فرنس اور اسی گیس کی سپلائی